نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی نیازمندی کا اظہار ہے، اپنی عجز کا اظہار ہے، تو پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے اور وہ شعور بخشتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، اور یہ سر مالک کے در پہ، اور زبان سے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے، پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے، اور باقی اعضاء بھی خاک پہ ہیں، تو گویا عملاً یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے، اس کے من میں روشنیاں کر دے۔ تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے، من میں چراغاں کرتی ہے، اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو، اور ان کی عادت راسخ ہو جائے، طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے، نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی، ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی، اور ان کی صحت کی ضامن ہوگی، اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا۔ نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تقرب اللہ کے لیے اس کی اپنی عملی کوشش ہے، بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز۔ اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے، باطن کی تربیت ہوتی ہے۔ انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے، ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قدم ٹھونک کے رکھتا ہے۔ وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں نا، تو آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کوئی کیمرہ سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے، یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو وہ بالکل اپنی حرکات سکنات منظم کر لیتے ہیں، کپڑے سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لائیو جا رہے ہیں۔ وہ لائیو چاہے 5 آدمی دیکھ رہے ہوں، چاہے 10 آدمی دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکنات مرتب کر لیں گے، منظم ہو جائیں گے، اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھے، یہ ساری حرکتیں وہاں لائیو جا رہی ہیں، تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو روکیں گے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی، پھر رویے بھی مرتب ہو جائیں گے، طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا، آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گی، خیال بھی نہیں بہکیں گے، سوچے بھی آوارہ نہیں ہوں گے، چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہوں، پھر بھی منظم رہیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا، نماز سے بھی تہذیب نفس ہے، اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سنوار لیا اور کافی ہے، نہیں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا لوگوں کو، یہ مومن کی زندگی ہے۔ ہمارے بعض وہ ملنگ بابے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم نے دل کے قائم کی ہوئی ہے، یہ ان کی خود ساختہ توجیہ ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا حضور کی وساطت سے،
اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں، تو آقا کریم علیہ السلام سے بہتر اس کا مفہوم کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے رکوع و سجود والی نماز پڑھی اور قیام نماز کا عملی اظہار لوگوں کے سامنے رکھا، پھر اس کے اندر کیفیت کس قدر ہو تو یہ پھر جتنی قوت اللہ کی بندے کو نصیب ہوگی اس قدر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ باطل توجیہات یہ جاہل لوگوں کی، جس کے بدن سے بدبو کے ببوکے پھوٹ رہے ہوں اور جس کے جسم میں جوئیں پڑی ہوں اور جس نے 6 سال سے غسل نہ کیا ہو، وہ اس اعتماد سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے قائم کی ہوئی ہے، ہم نے دل کی قائم کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس معاشرے میں ایسے لوگوں کو ماننے والے اور ایسے لوگوں کی باتوں کو غور سے سننے والے اور ان جاہلانہ باتوں کو معرفت کی باتیں قرار دینے والوں کی کبھی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے۔ تو اقامت نماز سے کیا مراد ہے؟ اس کے فرائض کے ساتھ ادا کرنا، یا پھر رکوع سجود تلاوت کا اتمام اور اس میں خشوع کا اور خضوع کا اظہار اور اس میں مکمل ڈوب جانا کہ گویا تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اس کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح وضو کیا، حضور علیہ السلام سے روایت کہ جس نے صحیح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اور 2 رکعت پڑھی اور اس میں اس کو کسی غیر کا خیال نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے صرف 2 رکعت سے۔ لیکن اگر ساری نماز ہی خیالوں سے بھری پڑی رہی اور تصورات کہیں اور بھٹکتے رہے اور انسان کھڑا نماز میں ہے لیکن بیٹھتا کہیں اور رہا تو پھر وہ نماز کی صحیح اقامت نہیں ہوگی۔ تو اقامت صلاۃ سے مراد جو ہے وہ یا تو اس کو فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا اور دوسرا مفہوم کے خشوع کے ساتھ پورے اراکین کا اعتدال اور اتمام، تو دونوں اس کے مفہوم بیان فرمائے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ ابتدا کے اندر تو کوشش ہوگی کہ فرائض واجبات پورے ہو جائیں، تو وہ خشوع اگر نہیں بھی حاصل ہو پایا تو پھر بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے، نہ یہ کہ اب وہ تو کیفیت ہی نہیں نصیب ہو رہی تو میرا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ۔ حضرت محدث کچوچوی علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، تو آپ نے اسے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اس کے باوجود بھی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو فرض ہے پڑھتا تو ہوں۔ تو آپ جھومنے لگے، فرمایا واہ واہ تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے تم مزے کے لیے نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو۔ تو اگر لطف آ جائے وہ کیفیت وہ حظ وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس کا فریضہ تو ہے اس کی طرف سے جو عائد ہوتا ہے، تو وہ شکل بنا کے تو کھڑے ہوں، وہ صورت بنا کے تو کھڑے ہوں، تو کسی دن وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ خورش دے بدر راج کب کو امام کہ یک روز افتد ہمارے بدام۔ سادی شیرازی فرماتے ہیں کہ دانے ڈالتا ہے چوہا ڈالتا ہے، کبھی کبوتر آئے گا، کبھی کوا آئے گا، کبھی کوئی اور فاختہ آ جائے گی، لیکن کسی دن وہ بھی آ جائے گا جس کے لیے تم نے سب کچھ کر رہے ہو۔ تو اس لیے محنت کو جاری رکھو، کوشش کرتے رہو، تو ایک دن انشاءاللہ اس کیفیت میں بھی چلے جاؤ گے۔ دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑنا نہیں ہے، دستک دیتے رہو، کبھی تو بوا کھلے گا نا، کبھی تو آواز آئے گی کھلا ہے دروازہ آ جاؤ اندر، اندر سرور کی وادی ہوگی، کیف کا جہاں آباد ہوگا۔ اور اگر کریم نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، بہرحال نماز کو ترک نہیں کرنا، بھرپور کوشش ہو کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نصیب ہو۔